خوب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین خوب بات پہنچی تھی نقطہ. خوب کچھ قابل ملاحظہ قابل توجہ باتیں ہیں، کچھ نکات ہیں جو یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں. نقطہ اول، پہلا نقطہ، بے ان جملے توجہ کنید. نیچے کچھ جملے دے رہے ہیں، آپ ان جملوں میں غور فرمائیں. پہلا جملہ ہے آفتاب سخت می تابید. خوب ایک جملہ ہے، سورج شدت کے ساتھ چمک رہا تھا، می تابید چمک رہا تھا. سخت یعنی شدید، تیزی سے. کلمہ سخت در ان جملے بمعنی با شدت و شدید است. کہہ رہے ہیں کہ اس جملے میں جو کلمہ سخت ہے اس کا معنی شدت کے ساتھ اور شدید یہ معنی میں ہے. آفتاب سخت می تابید یعنی با شدت می تابید، شدیدن می تابید یا شدید می تابید، ٹھیک، تیزی سے. اما در جملہ کار بجائے سختی کشیدے شدے است. لیکن اس جملے میں کہ کام کیا ہے، مشکلوں میں پڑ گیا ہے. کلمہ سخت بمعنی مشکل، پیچیدے و دشوار آمدے است. خوب کار بجائے سختی کشیدے شدے است. اس جملے میں جو کلمہ سخت استعمال ہوا ہے وہ مشکل، دشوار، پیچیدہ کے معنی میں ہے. خوب، تو پہلے والے جملے میں کلمہ سخت بمعنی باشدت شدید تھا. دوسرے والے جملے میں کلمہ سخت مشکل، دشوار کے معنی میں آیا ہے. اس کے علاوہ کلمہ سخت دوسرے معانی بھی رکھتا ہے. کلمہ سخت معانی دیگری نیز دارد، جیسے محکم مضبوط، بادوام استوار. خوب، جو چیز بہت ہی مضبوط ہو، محکم ہو، جو جلدی فنا ہونے والی، مٹنے والی نہ ہو، ٹھیک. اس کے معنی بھی جیسے انجا سنگ سختی دیدم، میں نے وہاں مضبوط پتھر دیکھا. یہاں سخت یعنی بمعنی محکم، مضبوط. تو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ کبھی کبھی ایک لفظ متعدد معنی دیتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ ایک لفظ ایک ہی معنی رکھتا ہو. ایک ہی کلمہ ممکن ہے کہ الگ الگ جملوں میں الگ الگ معنی دے. جیسے کلمہ سخت آپ نے دیکھا ہے نا، آفتاب سخت می تابید، یہاں سخت کا کچھ اور معنی ہے. کار بجائے سختی کشیدے شدے است، یہاں سخت کچھ اور معنی میں. آنجا سنگ سختی دیدم، یہاں کچھ اور معنی. ٹھیک، ہاں، یہ پہلا نقطہ تھا. نقطہ دوم، دوسرا نقطہ، چشیدن در واقع بمعنی زبان زدن به چیزی، جا خوردن کمی از آن برای فهمیدن مزه آن، یا همون مزه کردن، مزمزه کردن است. اما گاهی به معنای مجازی استفاده می شود، مانند لهیب آفتاب سوزان را بچشد. کہنے کی کلمہ چشیدن حقیقت میں اس کا کیا معنی ہے؟ چشیدن کے معنی ہے زبان لگانا، کسی چیز کو زبان لگانا، یا کسی چیز کی کم مقدار میں کھانا، اس کا ذائقہ معلوم کرنے کے لیے. کسی چیز کا ذائقہ معلوم کرنے کے لیے، کسی چیز کی لذت اور اس کا ٹیسٹ معلوم کرنے کے لیے تھوڑی سی مقدار میں کھانا یا زبان پہ رکھنا. چشیدن کا مطلب یہی نا، زبان لگانا یا کسی چیز کے ذائقے کو معلوم کرنے کے لیے تھوڑی سی مقدار میں کھا لینا.
چشیدن کا یہ حقیقی معنی ہے، سمجھ رہے؟ ہاں، لیکن کبھی کبھی معنی مجازی بھی دیتا ہے، مجازی معنی میں استعمال ہوتا ہے، حقیقی معنی سے ہٹ کر کے، حقیقی معنی سے ہٹ کر مجازی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ آپ لوگوں نے منطق میں پڑھا ہے حقیقت و مجاز؟ حقیقت جس معنی کے لیے لفظ کو وضع کیا گیا ہو، ٹھیک، لفظ کو جس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو، بنایا گیا ہو، وہی اس کا حقیقی معنی ہے۔ لیکن لفظ جس معنی کے لیے وضع نہیں کیا گیا ہے لیکن کسی مناسبت سے آپ لفظ کو اس معنی میں استعمال کرتے ہیں تو اس کو کہا جائے گا معنی مجازی۔ تو چشیدن، چکھنا، اس کا حقیقی اور لغوی معنی ہے زبان لگانا کسی چیز کو، یا کسی چیز کا ذائقہ معلوم کرنے کے لیے تھوڑی مقدار میں کھانا زبان پہ رکھنا، یہ ہوتا نا چکھنا، یہی تو ہوتا ہے نا۔ ہاں، لیکن کبھی کبھی اس کلمے کو مجازن استعمال کیا جاتا ہے، معنی مجازی میں استعمال کیا جاتا ہے، جیسے لہیب آفتاب سوزان را بچشد، شعلہور اور گرم دھوپ کی سختی کو برداشت کرے، بچشد یعنی تحمل کند۔ اب یہاں بچشد کیا ہے؟ وہ ذائقہ معلوم کرنے والا نہیں ہے، لغوی معنی نہیں ہے۔ در ان جملے چشیدن بے معنی احساس کردن، درک کردن آمد، احساس کرنا، درک کرنا، سمجھنا، سمجھ رہے ہیں؟ معنی مجازی، اب یہاں پہ معنی مجازی خود دیا ہوا ہے۔ معنی مجازی معنی اس کی کلمے یا عبارتی در غیر معنی اصلی آن بکار برد شباد، یہ بالکل ایک سادہ اور واضح معنی کیا ہے۔ معنی مجازی اس معنی کو کہا جاتا ہے کہ کلمے یا عبارت کو اس کے غیر اصلی معنی میں استعمال کیا جائے، جس معنی کے لیے لفظ وضع نہیں کیا گیا ہے اس معنی میں اگر لفظ کو استعمال کیا جائے تو کہا جائے گا معنی مجازی۔ لفظ شیر حیوان درندہ کے لیے وضع کیا گیا ہے، اگر آپ لفظ شیر کو اسی معنی میں استعمال کرتے ہیں تو حقیقت ہے، لیکن آپ لفظ شیر کو کسی شجاع اور بہادر انسان کے لیے استعمال کرتے ہیں تو یہ لغوی معنی سے ہٹ کر ہو گیا، تو اب یہ کیا ہوگا؟ مجازی۔ تو معنی مجازی اس معنی کو کہا جاتا ہے کہ کلمہ یا عبارت کو اس کے اصلی معنی کے علاوہ کسی اور معنی میں استعمال کیا جائے تو یہ مجازی ہے۔ چشیدن چکھنے کے معنی میں ہے، کسی اور معنی میں اگر اسی کو احساس کرنا، درک کرنے کے معنی میں تو یہ مجازی ہو گیا۔ بسیاری از کلمہ می توانند معنی مجازی داشتے باشد، یہ تو ایک مثال چشیدن کی دی ہے، تو آپ یہ مت سمجھیے گا کہ صرف کلمہ چشیدن معنی مجازی رکھتا ہے نا، چشیدن جیسے اور بہت سارے کلمات ہیں، بہت سارے الفاظ ہیں کہ جو معنی حقیقی کے ساتھ ساتھ معنی مجازی بھی رکھتے ہیں۔ مثلا کلمہ ماہ، چاند، ماہ یعنی چاند جو آسمان کے اوپر ہے، کلمہ ماہ کو وضع کیا گیا ہے آسمان کے چاند کے لیے، ٹھیک؟ ہاں، آپ اپنے دوست کے لیے استعمال کیجیے غلام علی کی طرح، نہیں؟ مثلا کلمہ ماہ کے بے قرۂ ماہ اطلاق میں شود، مثلا ماہ کی جو قرۂ ماہ یعنی یہ حقیقی جو چاند ہے اس پر اطلاق ہوتا ہے، اس کے لیے بولا جاتا ہے، اس کے لیے بنایا گیا ہے، لیکن در معنی مجازی بے انسان یا چیزی کی بسیار زیبا و قشنگ است، لیکن معنی مجازی میں ایسے انسان یا ایسی چیز کے لیے
کہ جو بہت ہی خوبرو اور خوبصورت ہو اس کے لیے استعمال کریں. مثلا غلام علی کہہ دے کہ من امروز ظہر ماہ دیدم، میں نے آج دوپہر میں چاند دیکھا. دنیا در شب ماہ می بیند، من ہر روز در نصف النہار ماہ می بینا. دنیا رات میں چاند دیکھتی ہے، میں دن میں دیکھتا ہوں. ابھی کیا کہیں گے دن میں کون سا چاند ہے؟ اس کا اپنا خاص چاند ہے جو رات کا محتاج نہیں ہے. ٹھیک، تو یہ معنی مجازی. ٹھیک ہے، معنی مجازی حقیقت سے زیادہ مجاز میں دیکھو لطف کتنا ہے نا. خوب یہ ہو گیا. جیسے مثلا مثال یاد دی ہے صورت حضرت یوسف ہمانند ماہ زیبا بود، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کا چہرہ، آپ کی صورت چاند کی طرح خوبصورت تھا. تو اب یہاں ماہ جو آیا ہے بمانے وہ ماہ نہیں، حالانکہ وہاں یہاں پہ وہی مثال صحیح ہے کہ غلط ہے؟ مثال صحیح ہے. مجھے تو نہیں لگتی کہ مثال صحیح ہے، مجھے تو لگ رہا ہے مثال غلط دی ہے. کہا کہ جناب یوسف کا چہرہ چاند کی طرح خوبصورت تھا. چاند تو نہیں کہا ہے نا، چاند کی طرح، یعنی یہاں پہ ماہ سے مراد وہی ماہ ہے، یعنی اس ماہ کی طرح خوبصورت تھا. تو کدھر مجازی ہے؟ یہ کہتے کہ صورت یوسف معبود، کہتے ہیں معبود، نہ یہ کہ ہمانند معبود. یہ ایک تشبیہ ہے، اس میں بھی ہو سکتا ہے ایک طریقے سے، سمجھ رہے ہیں. صورت یوسف ہمانند ماہ زیبا بود. خوب حضرت یوسف کا چہرہ چاند کی طرح خوبصورت تھا. یہ معنی ہے مجازی ہے. خوب چلے یہ تمام ہو گیا. تو ہر زبان میں یہ اس طریقے کے کلمات پائے جاتے ہیں کہ جن کو حقیقی معنی سے نکال کر مجازی معنی میں استعمال کیا جاتا ہے. البتہ ایک چیز ہے، معنی مجازی میں استعمال کرنے کے لیے معنی حقیقی کے ساتھ ایک شباہت ہونی چاہیے، ایک مناسبت ہونی چاہیے. وإلا اگر معنی حقیقی اور معنی مجازی میں کوئی ربط نہ ہو، کوئی شباہت نہ ہو، کوئی نسبت نہ ہو، تو وہاں پر آپ کسی کلمے کو اس کے مجازی معنی میں استعمال، یعنی حقیقت و مجاز میں ایک شباہت ہوتی ہے، حقیقت و مجاز میں ایک قربت ہوتی ہے، ایک نسبت ہوتی ہے. بغیر شباہت، بغیر قربت اور نسبت کے آپ کسی کلمے کو معنی مجازی میں استعمال نہیں کر سکتے. مثال کے طور پہ ہمیں کہا جائے کہ صورت من ہمانند ماہ زیبا، کون سی شباہت ہے؟ اب جناب یوسف کا چہرہ واقعا چاند کی طرح خوبصورت تھا. ٹھیک، تو ایک شباہت ہے خوبصورتی کی. چاند بھی خوبصورت، ان کا چہرہ بھی خوبصورت. ٹھیک، خوبصورتی کے لحاظ سے دونوں کیا ہے؟ ایک دوسرے کے شبیہ ہیں. وہاں ٹھیک ہے نا. یہ ہوتا ہے ایک ڈرپوک انسان ہو، کمزور انسان ہو، ضعیف انسان ہو، آپ اس کو شیر بولو، آپ اس کو مجازن شیر بولو تو غلط ہے بھائی، نہیں ہوگا صحیح. ہاں واقعاً جو ایک قوی آدمی ہے، طاقتور آدمی ہے، بڑا دلیر ہے، شجاع ہے، شیر کی طرح سے دلیری اور بہادری اس کے اندر پائی جاتی ہے. تو کیا ہے؟ طاقت اور شجاعت و دلیری شیر کے اندر بھی ہے، اس کے اندر بھی ہے. لہذا اس صفت کے اعتبار سے دونوں ایک دوسرے کے شبیہ ہیں. تو یہاں ٹھیک ہے.
آپ مجازن کہہ سکتے ہیں اس دلیر اور بہادر انسان کو شیر، لیکن وہ کمزور انسان جس میں کوئی شباہت ہی نہیں ہو، تو یہ ہے کہ معنی مجازی اور معنی حقیقی میں ایک شباہت ہوتی ہے، ایک قربت، ایک نزدیکی ہوتی ہے۔ چلے بات چھوڑیں یار۔